فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ رمضان کے سلسلے میں تاریخی مکہ مسجد کے تمام تر انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ حکومت نے مسلیوں کی سہولت کے لیے صحن میں ہر سال کی طرح وسیع و عریض شیڈ تعمیر کیا ہے۔ بلا وقف برقی سربراہی کو یقینی بنانے 2 جنریٹرز تیار رکھے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک جنریٹر آٹومیٹک ہے جو سربراہی منقطع ہوتے ہی برقی بحال کرتا ہے۔ سیکریٹری اقلیتی بہبود سید عمر جلیل نے مکہ مسجد کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا تھا۔ ضلع اقلیتی بہبود آفیسر الیاس احمد اور سپرنٹنڈنٹ مکہ مسجد عبدالقدیر صدیقی نے تفصیلات سے واقف کروایا تھا۔ مسجد کے اندرونی حصے میں قالین کی صفائی جاری ہے۔ افطار و تراویح میں مصلیوں کی کثیر تعداد کے پیش نظر صحن میں جانمازوں کا انتظام کیا جا رہا۔ وضو خانوں اور ٹائلز کی مرمت کی جا رہی اور ٹوائلٹس کی تعمیر پر 1 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ محکمہ اقلیتی بہبود سے ہر سال 1200 کلو کھجور فراہم کیے جاتے ہیں، تاہم اس مرتبہ سید عمر جلیل نے 1500 کلو کھجور فراہم کرنے کا تیقن دیا تاکہ روزے داروں میں تقسیم کیے جا سکیں۔ حکومت نے نماز تراویح کے 3 دہوں میں حفاظ کرام کا انتظام کیا ہے۔ پہلے دہے میں 9 رمضان تک حافظ و قاری محمد رضوان قریشی خطیب مکہ مسجد نماز تراویح میں روزانہ 3 پارے سنائیں گے۔ دوسرے دہے میں 10 رمضان سے امام مکہ مسجد حافظ محمد لطیف احمد روزانہ 3 پاروں کی تلاوت کریں گے۔ تیسرے دہے میں 20 رمضان سے حافظ محمد عبدالعلی صدیقی امام مکہ مسجد روزانہ 3 پارے سنائیں گے۔ محکمہ اقلیتی بہبود نے رمضان کے 4 جمعہ مختلف جماعتوں کو جلسہ یوم القرآن کے لیے الاٹ کیے ہیں۔ پہلا جمعہ مجلس اتحاد المسلمین کو الاٹ کیا گیا، جبکہ دوسرا جمعہ آل انڈیا سنی علماء بورڈ اور تیسرا جمعہ مجلس بچاؤ تحریک کو الاٹ کیا گیا۔ چوتھا اور آخری جمعہ، جسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، مجلس کو الاٹ کیا گیا۔ جلسہ یوم القرآن کے لیے محکمہ اقلیتی بہبود نے مختلف شرائط رکھی ہیں، جن میں 2 گھنٹے کا وقت اور باکس ٹائپ اسپیکر کے استعمال کی شرط شامل ہے۔ تلنگانہ میں انٹر امتحانات کے لیے طلباء کے ہال ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ پرنسپلز کو لاگ ان کر کے ہال ٹکٹس ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت ہے۔ طلباء خود ویب سائٹ سے ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات 28 فروری تا 19 مارچ منعقد ہو رہے۔ ریاست میں 9.8 لاکھ سے زائد امیدوار امتحانات میں حصہ لیں گے۔ انٹر فرسٹ ایئر طلباء SSC ہال ٹکٹ نمبر اور تاریخ پیدائش داخل کر کے ہال ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ سیکنڈ ایئر طلباء رول نمبر اور فرسٹ ایئر ہال ٹکٹ نمبر سبمٹ کر کے ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تلنگانہ کی قطعی فہرست رائے دہندگان جاری کر دی ہے، لیکن فہرست رائے دہندگان میں ناموں کی شمولیت اور تصحیح کے لیے درخواستوں کے ادخال کی سہولت برقرار رکھی گئی۔ 1 اپریل 2024 کو 18 سال مکمل کرنے والے رائے دہندے فارم 6 کے ذریعے فہرست رائے دہندگان میں شمولیت کی درخواست دے سکتے ہیں۔ کمیشن کی جانب سے جاری کردہ فہرست رائے دہندگان میں کسی بھی تصحیح کے سلسلے میں فارم 8 داخل کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ ناموں کی شمولیت اور تصحیح کا عمل ہمیشہ جاری رہے گا اور کمیشن کو موصول ہونے والی درخواستوں کی مرحلہ وار یکسوئی کی جائے گی۔ عوام درخواستوں کے ادخال کے لیے آن لائن سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ BRS کی رکن کونسل کے کویتا نے CBI کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ شراب اسکیم کی جانچ کے سلسلے میں پیر 26 فروری کو حاضر ہونے سے قاصر رہیں گی، جس کے سبب پیر کو وہ حاضر نہیں ہوئی۔ انہوں نے CBI کو تفصیلی مکتوب میں سیکشن 41A کے تحت نوٹس کی اجرائی پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ CBI کو اپنی نوٹس واپس لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سابق میں انہیں سیکشن 160 کے تحت نوٹس دی گئی تھی، لہٰذا اس مرتبہ 41A کے تحت نوٹس دینا
ناقابل فہم ہے۔ کویتا نے کہا کہ اگر سی بی آئی کو کوئی تفصیلات چاہیے تو وہ ورچوئل موڈ میں آن لائن پیش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس سلسلے میں انہیں پہلے اطلاع دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیکشن 41A کے تحت دی گئی نوٹس غیر قانونی ہے کیونکہ اس میں نوٹس کی اجرائی کی وجوہات بیان نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ الیکشن سے عین قبل نوٹس کی اجرائی سے کئی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ کویتا نے کہا کہ وہ عوامی نمائندے کی حیثیت سے کئی مصروفیات میں شریک ہیں اور سی بی آئی کی تحقیقات میں پیش ہونا ممکن نہیں۔ سابق وزیر فائنانس ہریش راؤ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو کھلا خط جاری کرتے ہوئے RTC کی حکومت میں انضمام کی تاریخ کا اعلان کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہریش راؤ نے اپنے مکتوب میں کہا کہ RTC کے ملازمین اور ورکرز حکومت کے وعدے کے بارے میں اندیشوں کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی معاشی صورتحال اور RTC کے خسارے کو دیکھتے ہوئے حکومت نے اسمبلی میں کوئی اعلان نہیں کیا، جبکہ سابق BRS حکومت نے RTC کو بچانے کے لیے انضمام کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی ضابطۂ اخلاق کے پیش نظر انضمام کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا سکا۔ ریونت ریڈی حکومت کو انضمام کے قانون پر عمل آوری کی تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے۔ حکومت کی تشکیل کو 2.5 ماہ مکمل ہو چکے ہیں لیکن آج تک RTC کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ RTC میں خواتین کو مفت سفر کی سہولت کا جس دن فیصلہ کیا گیا، کارکنوں کو امید تھی کہ انضمام کا GO جاری کیا جائے گا، لیکن RTC ملازمین کو مایوسی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ BRS نے RTC کو خسارے سے بچانے کے لیے کئی اہم قدم اٹھائے تھے۔ RTC کو خسارے سے منافع بخش ادارے میں تبدیل کرنا BRS حکومت کی اولین ترجیح تھی، لیکن ریونت ریڈی حکومت نے RTC ملازمین کو مایوس کر دیا۔ کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے پیر کے روز صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو کو ایک مکتوب لکھ کر ان 2 لاکھ نوجوانوں کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کیا ہے جنہیں فوج میں باقاعدہ سروس کے لیے منتخب ہونے کے باوجود بھرتی نہیں کیا گیا۔ اپنے مکتوب میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نے ان کی بھرتی روکتے ہوئے اگنی پتھ اسکیم متعارف کرائی، جس کی وجہ سے ان نوجوانوں کو مشکلات اٹھانی پڑ رہی۔ کانگریس پارٹی کے قومی صدر نے کہا کہ اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو اگنی پتھ اسکیم کو واپس لے لیا جائے گا اور فوج میں داخلے کا پرانا نظام بحال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ صدر جمہوریہ ہند کو لکھے گئے اپنے مکتوب میں کانگریس کے قومی صدر نے کہا ہے کہ حال ہی میں مجھے ان نوجوانوں سے ملنے کا موقع ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 2019 اور 2022 کے درمیان تقریباً 2 لاکھ امیدواروں کو بتایا گیا کہ انہیں مسلح افواج، آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے لیے منتخب کیا گیا۔ ان نوجوانوں نے سخت ذہنی اور جسمانی تربیت حاصل کی اور تحریری امتحان پاس کرنے کے لیے جدوجہد کی تھی۔ کھڑگے نے مزید لکھا ہے کہ 31 مئی 2022 تک ان نوجوانوں کو یقین تھا کہ انہوں نے اپنے خواب حاصل کر لیے اور انہیں اب صرف اپنے تقرری نامے کا انتظار تھا، لیکن اسی دن حکومت ہند کے ذریعے اس بھرتی کے عمل کو ختم کرنے اور اس کی جگہ اگنی پتھ اسکیم کو نافذ کرنے کا فیصلہ سنا دیا گیا، جس سے ان نوجوانوں کے خواب چکناچور ہو گئے۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری و رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے کمار نے الزام لگایا کہ کانگریس اور BRS پارٹیوں میں معاہدہ ہو گیا ہے۔ حسن آباد حلقے کے کوہیڑا میں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کی وجے سنکلپ یاترا پر عوام کا کافی بہتر رد عمل حاصل ہو رہا۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ تلنگانہ میں BJP 17 لوک سبھا نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی، جبکہ ملک بھر میں ان کی پارٹی کو 370 نشستیں حاصل ہوں گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ BJP CBI اور ED پر کوئی اختیار نہیں رکھتی، یہ دونوں صرف آزاد تحقیقاتی ایجنسیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BRS کی رکن کونسل کویتا کو یہ نوٹس CBI کے بنیادی ثبوتوں کی بنیاد پر جاری کی گئی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔
कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी का तेलंगाना का दौरा मंसूख हो गया। वो 27 फरवरी को हल्के चवेल्ला का दौरा करते हुए कांग्रेस हुकूमत की 2 स्कीमात का आगाज करने वाली थी। वाज़ेह है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी की स्कीम तेलंगाना हुकूमत ने प्रियंका गांधी के हाथों शुरू करने का फैसला किया था। इस सिलसिले में हुकूमत ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन प्रियंका गांधी का दौरा नागुज़िर वजूहात की बिना पर मंसूख कर दिया गया है। दौरे की मंसूखी की वजह से ये स्कीमात उनके हाथों वर्चुअल तरीके से शुरू करने की इत्तलात मिली है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। जिले निजामाबाद में बीआरएस पार्टी और साबिक़ रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी को नाकाबिले यकीन जबरदस्त शौक लगा है। आरमूर बल्दिया के मौजूदा 17 बीआरएस पार्टी काउंसलरों ने पीर को आरमूर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी की क़ियादत में रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी की मौजूदगी में हैरत अंगेज तौर पर कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहन लिया। बैक वक्त 17 काउंसलर्स के शामिल होने से आरमूर बल्दिया में बीआरएस को जबरदस्त धक्का पहुंचा है। नायब सदर नशीन बल्दिया शेख मुन्नू, मोहम्मद इम्तियाज हुसैन, आयशा शीरीन, सैयद फयाज, पुतली बेगम, अब्दुल रहमान, नाजनीन सुल्ताना, सैयद अतीक, खानदेश संगीता, विनिल देवी, लावण्या संगीता, रविगौड़, अट्टीडी, नरसा रेड्डी, भंडारी प्रसाद, कविता काशीराम, लक्की शंकर, आलूला रामू, वन्नम शेखर, संकारी ईश्वरी, रंगन्ना और कोंतम मंजुला मुरली ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन सभी को साबिक़ा रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी ने कांग्रेस का खंडवा पहनाकर पार्टी में पुरतपाक खैर मख्तम किया। वाज़ेह है कि असम्बली इंतखाबात में जीवन रेड्डी को शिकस्त के बाद से आरमूर में बीआरएस पार्टी 2 ग्रुप्स में तकसीम होकर रह गई थी और 4 जनवरी को सदरनशीन बल्दिया पंडित विनीता पवन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी। अदम एतमाद की करारदाद पेश करने के बाद से ऐसा लग रहा था कि पंडित विनीता पवन और उनके ग्रुप के अराकीन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उनसे कबल ही अदम एतमाद की तहरीक पेश करने वाले काउंसलरों के दूसरे ग्रुप ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके सबको चौंका दिया। न सिर्फ आरमूर बल्कि निजामाबाद जिले में ये मौजू बहस बन गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मोरेना जिले की सरहद से मध्य प्रदेश में दाखिल होगी। रियासती कांग्रेस के सदर जेतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये यात्रा मोरेना से ग्वालियर, शिवपुरी, गना, बेवारा, शाजापुर, मिक्सी, उज्जैन, बदनावर और रतलाम से लाना होते हुए 6 मार्च को राजस्थान की सरहद में दाखिल होगी। रियासती कांग्रेस यात्रा के इस्तकबाल की तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।